مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ اسے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا حکمران ملے جیسا کہ ماضی میں 9/11 کے بعد جب ملک میں جنرل مشرف کی حکومت تھی تو امریکہ نے جو خواہش کی وہ جنرل مشرف کی طرف سے جو کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو، پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کیے جائیں، لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا۔ افغانستان سے امریکہ کی واپسی کے بعد اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک جس کے پاس جدید ترین فوج، جدید ترین ٹیکنالوجی اور جدید ترین فضائیہ ہے، وہ طالبان کو شکست کیوں نہیں دے سکا؟ سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا امریکی افواج کی واپسی کے بعد افغانستان میں امریکی حصہ داری کا خاتمہ ہو جائے گا؟ پیدا ہوئی۔ افغانستان میں امریکہ شکست کھا چکا ہے، لیکن طالبان کی اقتدار میں واپسی اور روس اور چین کے درمیان دوستی اور افغانستان میں ان کی بڑھتی ہوئی دلچسپی امریکہ کو خطے میں مصروف رکھے گی۔ اب امریکہ کی حکمت عملی یہ ہوگی کہ چین اور روس کو افغانستان سے کیسے دور رکھا جائے۔ شاید امریکہ کو ایک بار پھر پاکستان کی ضرورت ہو، جس کا طالبان پر بہت اثر ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں امریکہ پاکستان سے دور ہو گیا ہے۔ امریکہ پاکستان سے خوش نہیں ہے، اگرچہ امریکہ نے طالبان معاہدے میں پاکستان کی مدد لی تھی اور طالبان کے امریکی انخلاء کے دوران حملے نہ کرنے کی ضمانت پاکستان سے لی تھی۔ لیکن اب جب کہ افغانستان میں امریکی حکمت عملی ناکام ہو گئی ہے، اسے آنے والے دنوں میں پاکستان کی ضرورت محسوس ہوگی۔ امریکہ کو اب سابق صدر اور فوجی سربراہ جنرل پرویز مشرف جیسے رہنما کی ضرورت ہوگی، جنہوں نے سن 2001 میں صدر بش کی اپیل پر افغانستان پر حملے کے وقت امریکہ کا ساتھ دیا۔ دیکھیں جی، ملکی مفادات کے تحفظ کے لیے جو ملک کی سویلین قیادت ہے، جو ملک کی عسکری قیادت ہے، اس کا ایک پیج پر ہونا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، اور میری ذاتی رائے کے مطابق یہ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ ملکی تاریخ میں شاید یہ پہلا موقع ہے کہ اس اہم ترین موقع کے اوپر کہ جب افغانستان کے اندر امریکہ کو 20 برس بعد جو ہے وہ مکمل طور پر شکست ہوئی، امریکہ جو ہے وہ یہاں سے گیا، یہاں سے بھاگ نکلا۔ ایسے موقع کے اوپر امریکہ کی یہ خواہش تھی، امریکہ کی یہ کوشش تھی کہ یہاں سے نکل جانے کے باوجود، اس خطے سے چلے جانے کے باوجود، اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے، اس خطے پر نظر رکھنے کے لیے، چین کے کردار کو، اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے، بھارت کے کردار کو بڑھانے کے لیے، پاکستان میں جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال خراب رکھنے کے لیے، اور دیگر خطے میں جو ہے وہ اپنے کئی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس کی یہ خواہش تھی کہ اسے پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کا حکمران ملے جیسا کہ ماضی میں 9/11 کے بعد جب ملک میں جنرل مشرف کی حکومت تھی تو امریکہ نے جو خواہش کی وہ جنرل مشرف کی طرف سے انہیں ملی۔ انہوں نے یہاں پر اڈے مانگے، اڈے ملے، یہاں پر انہوں نے بیسز مانگی، بیسز ملی، اور اس کے بعد اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ہے وہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو عفریت تھی وہ کس طرح سے اس نے جو ہے وہ سر اٹھایا، اور ہزاروں جو پاکستانی اور جو سیکیورٹی اہلکار تھے وہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے، اربوں ڈالر کا جو ہے وہ پاکستان کا نقصان ہوا۔ تو امریکہ کی یہ خواہش تھی، اور ماضی میں بھی اگر یہ دیکھا جائے، اگر ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ماضی میں جو مارشل لاء ہیں، چاہے وہ جنرل ایوب کا مارشل لاء ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء کا مارشل لاء ہو، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق کا مارشل لاء ہو، یا چاہے وہ جنرل مشرف کا مارشل لاء ہو، ان تمام مواقع کے اوپر جو ہے وہ خطے کے اندر جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو رہی تھی۔ جیسے اگر بات کی جائے 50 کی دہائی میں، تو اس وقت جو ہے وہ چائنا آہستہ آہستہ ابھر رہا تھا، رشیا اور بھارت کا جو ہے وہ بلاک بن رہا تھا،
اور پاکستان امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ الائن تھا اور خطے میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ایک ایسی حکومت کی ضرورت تھی. اور اس کے اوپر بعد میں کتابوں میں لکھا بھی گیا, لوگوں نے اس کے اوپر کمپیریٹیو انالیسس بھی کیا کہ خطے میں انہیں ایک ایسا حکمران جو ہے وہ چاہیے تھا کہ جس کے ساتھ جب وہ ڈیل کریں تو انہیں ایک ہی شخص سے جو ہے وہ ڈیل کرنی پڑے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ ہو, جمہوریت ہو, دیگر معاملات ہوں تو آپ کو بات کرنی پڑتی ہے, تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے. تو ایوب کے مارشل لاء کے وقت بھی بالکل امریکہ کی یہ خواہش تھی کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہو جو کہ ان کے مفادات کا تحفظ کرے. آئندہ دنوں میں وزیر اعظم عمران خان پر دباؤ بڑھے گا. یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ اقتدار میں اپنی مدت پوری کرنے کے قابل ہیں یا نہیں. لیکن جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی بالکل اسی طرح تھا کہ رشیا جو ہے وہ یہاں آ چکا تھا اور افغانستان کے اندر اس نے جو ہے وہ فوج کشی کی تھی, جنگ ہونی تھی, امریکہ نے اپنا جو ہے وہ اور دیگر عالمی فورسز نے اپنا جو ہے وہ تحفظ کرنا تھا. اور پاکستان کے اندر وہ یہ ضرورت محسوس کر رہے تھے کہ ایسی حکومت ہو کہ جن کے ساتھ مل کر وہ جو ہے وہ روس کے خلاف جو ہے جنگ لڑیں. اس کے بعد پھر جب جنرل مشرف دور اقتدار میں آئے تو اس وقت بھی جو ہے وہ اس قسم کی خبریں تھیں. خیر اس میں کچھ اس قسم کے معاملات تھے کہ سویلین اور عسکری قیادت جو تھی پاکستان میں وہ بدقسمتی سے اس وقت اس کئی معاملات کے اوپر ایک پیج پر نہیں تھی. جیسے اس وقت پہلے سے یہ اطلاعیں آ رہی تھی کہ نواز شریف جو ہیں وہ طالبان کے خلاف یا اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کے لیے کچھ امریکہ سے کچھ انہوں نے وعدے وعید کر لیے ہیں. اور شاید لوگوں نے اس لیے ویلکم کیا جنرل مشرف کو کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جو ہے وہ نواز شریف جو کام کرنے جا رہے تھے شاید پاکستان کے مفاد میں نہیں تھے. لیکن بعد میں خیر جنرل مشرف نے بھی وہی کچھ کیا. تو یہ معاملات ہیں کہ امریکہ کو خطے میں ایک ایسا حکمران چاہیے تھا پاکستان کے اندر بھی خاص طور پہ. اور میں اکثر یہ بات کیا کرتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا اس کے پیچھے میں نے جو کئی مرتبہ یہ بات کی کہ کچھ بیرونی عناصر بھی تھے اور جو کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ پاکستان میں حکومت جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو, پاکستان میں سول اور ملٹری قیادت کے درمیان جو ہے وہ اختلافات پیدا کیے جائیں. لیکن خوش قسمتی سے ایسا نہیں ہو سکا. عمران خان اور جنرل باجوہ جو تھے وہ اس تمام تر صورتحال میں وہ پرو ایکٹیو رہے اور انہوں نے جو ہے وہ آنکھیں کان اپنے کھلے رکھے اور ایک پیج پر رہے کیونکہ پاکستان کے قومی مفاد تھا, پاکستان کا مفاد سب سے پہلے تھا. اور ایک بہترین قسم کا یہ کہنا چاہیے کہ ایک ٹیم ورک کے ساتھ حکومت پاکستان اور پاک افواج نے سارے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. امریکہ کو, ہمارے دشمنوں کو ان تمام تر معاملات کے اوپر جو ہے وہ کنفیوژنس پیدا کرنے میں اور دیگر معاملات پیدا کرنے میں جو ہے وہ مکمل طور پر ناکامی ہوئی. تو یہ بات ہے کسی حد تک کہ امریکہ اس وقت جب جہاں سے جا رہا تھا تو وہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے پاکستان میں اسے بیسز مل جائیں, اڈے مل جائیں. لیکن جب ایبسولوٹلی ناٹ کہا گیا عمران خان کی جانب سے, جب عسکری قیادت کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ فیصلے سارے سویلین قیادت کرتی ہے, تو اس کے بعد یقیناً امریکہ کو مایوسی بھی ہوئی, یقیناً امریکہ کو غصہ بھی آیا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جو امریکن اخبارز ہیں, ٹی وی چینلز ہیں, میڈیا یا جو امریکیوں کے مفادات کا تحفظ کرنے والے لوگ پاکستان کے اندر ہیں, کتنی ان کی سبکی ہوئی اور کس طرح سے جو ہے وہ اس ساری چیز کو جو ہے وہ کنفیوز کرنے کی کوشش کرتے رہے. لیکن آپ یہ بات واضح ہے کہ امریکہ نے جانے سے قبل جو ہے وہ اس کی قیادت سے بھی رابطہ کیا تھا اور پاکستان سے بھی رابطہ کیا تھا کہ بہرحال انہیں جو ہے وہ یہاں پر کچھ چیزوں پر نظر رکھنے کے لیے جو ہے وہ بیسز چاہیے ہوں گی, جس کا پاکستان نے مکمل طور پر انکار کیا اور امریکہ کی یہ سازش جو ہے وہ مکمل طور پر ناکام ہوئی. صدر جو بائیڈن افغانستان میں ایک اور بڑی جنگ کے سخت خلاف ہیں, لیکن اگر کوئی انسانی بحران ہو, دوسری دہشت گرد تنظیموں کا عروج ہو یا اس سے بڑھ کر افغانستان بڑے ممالک کے درمیان پراکسی جنگ کا ٹھکانہ بن جائے تو امریکہ مداخلت ضرور کر سکتا ہے.